بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہے۔ ہمیں امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے، آپ کہانی سن رہے ہوں گے۔ اب کہانی اس منزل پہ پہنچی کہ امام علی مقام حسین ابن علی اپنے قافلے کے ساتھ ان باتوں سے بے خبر کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ مجمع بازاروں تک پہنچ چکا تھا، لوگ راستے میں ساتھ ملتے جا رہے تھے، مگر امام علی مقام فکر مند تھے، کوفے سے کوئی اور خیر خبر کیوں نہیں آتی۔ قاصد کچھ تو جواب لائے۔ قافلہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، مگر قاصد تو بہت تیز ناقوں پر گئے تھے، وہ تو اتنے عرصے میں جا کر لوٹ بھی سکتے تھے۔ عبداللہ ابن سلیم اور منظر بن مشمال حج کے بعد نہایت تیزی سے سوار ہو کر قافلہ حسینی سے آن ملے تھے۔ بچوں اور عورتوں کی وجہ سے امام علی مقام بڑی احتیاط سے سفر کر رہے تھے۔ کوفہ بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ ادھر سے ایک مسافر آتا دکھائی دیا، سب خوش ہو گئے۔ پہلا ہرکارا خوشخبری لے کر آ رہا ہے، مگر قافلے کو دیکھ کر اونٹ سوار نے اپنا راستہ بدل لیا اور دوسری طرف چل دیا۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ عبداللہ ابن سلیم کو تشویش ہونے لگی۔ وہ قافلے سے کٹ کر اس شخص کا پیچھا کرنے لگے اور آگے بڑھ کر اسے جا لیا۔ اس سے پوچھا، کوفے کا کیا حال ہے؟ پہلے تو وہ سر جھکائے خاموش رہا، پھر بولا، مسلم ابن عقیل قتل کر دیے گئے، لاش کی بے حرمتی کی گئی اور اسے گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ہانی بن عروہ کا بھی وہی انجام ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حسین ابن علی کے قاصدوں کے ساتھ بھی وہی بدسلوکی کی گئی۔ پہلے لوگوں نے امام کو دعوت دی، مگر جب حاکم کی طرف سے چوٹ پڑی تو بزدل گیدڑوں کی طرح منہ چھپا کر کونوں میں دبک گئے۔ کچھ مار ڈالے گئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ جیلوں میں ڈال دیے گئے، کچھ باہر نکل کر چھپ گئے۔ چند ہی لوگ۔ میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں؟ میں حسین کے سامنے نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ان دونوں سے رخصت ہو گیا۔ دونوں امام علی مقام کے پاس پہنچے اور علیحدگی میں کچھ عرض کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام علی مقام نے فرمایا، ان لوگوں سے کوئی پردہ نہیں، جو کچھ کہنا ہے ان سب کے سامنے کہو۔ انہوں نے کہا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو راستہ کاٹ کر چل دیا؟ ہاں دیکھا تھا، ہم خود اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ امام نے کہا، وہ بنی اسد کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بہت بھروسے کا آدمی ہے۔ اس نے بتایا کہ مسلم قتل کر دیے گئے، کوفے کا رنگ بدل چکا ہے، قہر نازل ہو رہا ہے۔ امام علی مقام سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ اس بے رحمی کے برتاؤ کی امید نہ تھی۔ امید مہم کے ختم ہونے سے زیادہ انہیں اپنے پیارے بھائی، عزیز دوست اور وفادار ساتھی کی شہادت کا صدمہ تھا۔ وطن سے رخصت کے بعد یہ پہلی چوٹ تھی جو امام علی مقام کے دل پر پڑی تھی۔ خدا را کوفے نہ جائیے، کسی نے کہا، خاص طور پہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہیں سے واپس لوٹ چلیے، کیونکہ کوفے میں اب اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ امام پھر بھی خاموش رہے۔ کوفہ جانا دانش مندی کی نشانی نہیں ہے۔ امام نے سر اٹھایا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو شاید۔ پھر مسلم بن عقیل کے بڑے لڑکوں سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، یا امام کوئی جائے نہ جائے ہم کوفہ ضرور جائیں گے۔ ہم اپنے باپ کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے، یا جام شہادت پئیں گے یا واپس نہ جائیں گے۔ واپس جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، امام علی مقام نے ارشاد فرمایا۔
ہمارے سب راستے بند ہو چکے ہیں. مسلم اور ان کے معصوم بیٹے نہ رہے تو اب جینے کا مزہ ہی کیا ہے. اور پھر مسلم بن عقیل کی اور بات تھی. آپ گئے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا مل جائے گا. لوگ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے. کسی اور نے پکار کر کہا. ہمت افزائی کی باتیں سن کر امام عالی مقام کو کوئی اطمینان یا خوشی نہ ہوئی. بڑی نرمی سے بولے, واپس لوٹیں تو کدھر؟ اگر مدینے میں امان ملتی تو وہاں سے نکلتے ہی کیوں؟ جہاں سے ہزاروں بلاوے آئے وہاں کے بھی دروازے بند ہو گئے. اب کیا مدینے میں حالات بدل جائیں گے یا ہمیں پناہ مل جائے گی؟ رسول کے خون کا آخری قطرہ بھی اگر ہم چونٹی کے غار میں بھی پناہ لے لیں گے تو یہ لوگ ہمیں نکال کے قتل کر دیں گے. دوسرے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مسلم کن حالات میں شہید ہوئے. ممکن ہے جنگ ہوئی ہو, سرکاری فوجوں کے مقابلے میں فتح مند نہ ہونے پائے ہوں لوگ. ہمیں کوفے والوں کو چھوڑ دینا انتہائی خود غرضی ہوگی. وہ لوگ ہماری خاطر تباہ و برباد ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, قتل ہوئے ہیں. ہم انہیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلیں. انہوں نے اگر ساتھ دیا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حمایت کو پہنچیں. کسی اور نے کہا, لیکن کوفے جانا موت کے منہ میں جانا ہے. ہماری موت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. امام نے ارشاد فرمایا, دوستو تم جو کہہ رہے ہو اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں. واقعی جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کوفے کا رخ نہ کیا جائے. میں تمہاری رائے کی قدر کرتا ہوں, مگر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی جاؤں موت میری ہم سفر رہے گی. میں فتح و کامرانی کے خواب نہیں دیکھ رہا. میں تخت و تاج لینے نہیں اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سب اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ. اس کے بعد امام نے ایک تقریر کی جس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو بڑی بڑی امیدیں باندھ کر ساتھ چل رہے تھے اس رات کی تاریکی میں کھسک گئے. قافلہ جب آگے بڑھا تو کچھ اور راستے سے مڑ لیے. آخر میں بس گنے چنے ساتھی رہ گئے. بنی ہاشم اپنے عزیز قریب جو مدینے سے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور پھر امام عالی مقام کے ساتھ جینے مرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے. بجائے غم اور غصے کے امام عالی مقام کو ان لوگوں کے چلے جانے پر انتہائی اطمینان ہوا. وہ تو چاہتے بھی یہ تھے کہ سب انہیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچا لیں, کیونکہ ان کی منزل تخت و تاج نہیں, حکومت نہیں, ان کی منزل موت تھی. وہ مقتل کی طرف جا رہے تھے. بس وہی ایک راستہ کھلا ہوا تھا.